بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ٹی کے ایس آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ماہی عروج ٹی کے ایس سینئر کیمپس سے ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اچھی بات، ہمیں ہمیشہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ چلیں اپنے سامنے باکس اوپن کر لیں۔ اوکے، یہ کر لیں اور آج ہم لوگ پڑھیں گے پیج نمبر ہے 5 اور سبق ہے ہمارا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ صحیح ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ حضرت خدیجہ کون تھی۔ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ عرب کی امیر ترین خاتون میں سے تھیں۔ ان کے والد جو ہے وہ تجارت کا ان کا پیشہ تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور ان کی عمر 40 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس ٹائم 25 سال تھی، اور ان سے ان کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ان 4 بیٹیوں کے کیا نام تھے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اور انہیں سے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے چلی۔ صحیح ہے؟ بچے اپنے سامنے کتاب اوپن کر لیں، سب کھول لیں اپنے سامنے بک، اور پینسل بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ میں مشکل الفاظ سے جب معنی بتاؤں تو آپ سب انڈر لائن کریں اور ساتھ میں رائٹ کر لیں۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام خویلد مکہ مکرمہ کے مشہور اور بہت دولت مند تاجر تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ مکہ مکرمہ کی امیر ترین خاتون تھیں، اور معزز خاندان مطلب بہت عزت دار خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے جو والد کا نام تھا وہ خویلد تھا۔ بچے آپ لوگوں کو جس کو پکچر کلیئر نہیں آ رہی ہے وہ اپنے سامنے باکس اوپن کریں، اور آڈیو تو آپ لوگوں کے پاس کلیئر ہے نا، تو اپنی بک پہ کنسنٹریٹ کریں۔ اچھا، اور وہ بہت دولت مند تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی بہادر اور عقل مند تھیں۔ اس زمانے میں قریش کا سب سے معزز پیشہ تجارت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یمن اور شام کے علاقوں میں تجارتی کاروبار شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت خدیجہ بہت امیر ترین خاتون تھیں۔ صحیح ہے؟ اور ان کے والد کا کیا نام تھا؟ خویلد تھا، جو کہ بہت دولت مند تاجر تھے، اور حضرت خدیجہ کا بہت معزز عزت دار خاندان سے تعلق تھا، اور ان کی پاکیزگی اور شرافت کی وجہ سے ان کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ طاہرہ اور سیدہ کا لقب دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے جو اب اگر ہم لوگ دیکھیں نا،
کوئی آگے چل رہا ہے نا فیملی ان کی نسل سے، تو لوگ اپنے نام کے ساتھ سید لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، صحیح۔ اور یہاں پہ سیدہ کا جو وہ آتا ہے نا، سیدہ بزرگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صحیح۔ آپ بہت بہادر تھیں اور عقل مند تھیں۔ آپ کو میں یہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتی ہوں، آپ لوگ یہ اپنے پاس نوٹ کر لو۔ معزز، عزت دار، معزز، عزت دار، اپنے پاس نوٹ کر لیں بچوں۔ اور بک پہ آپ لوگوں نے پینسل سے رائٹ کرنا ہے، پین استعمال نہیں کرنا۔ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اوکے، نیکسٹ ہے طاہرہ۔ طاہرہ مطلب ہے پاک۔ طاہرہ پاک، معزز، عزت دار، طاہرہ پاک۔ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اچھا، قریش کی تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مال باہر بھیجتی تھی۔ کارندوں مطلب کام کرنے والے، اس وقت میں تو غلام ہوا کرتے تھے نا، تو کارندوں کا مطلب ہوگا کام کرنے والے۔ معزز، عزت دار، طاہرہ پاک، کارندوں، کام کرنے والے۔ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ معزز، عزت دار، طاہرہ پاک، کارندوں، کام کرنے والے۔ بچے جس کو آواز نہیں آ رہی، آپ اپنا کائنڈلی کنیکشن چیک کریں، نیٹ کنیکشن۔ اچھا، اپنے کارندوں کے ذریعے تجارتی مال باہر بھیجتی تھی۔ تجارتی قافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا، اتنا ہی مال اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی امیر خاتون تھیں کہ فار ایگزامپل اگر 10 تاجر تھے اور ان کا مال، ان 10 تاجروں کا مال ملا کر جو ہوتا تھا وہ صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بنتا تھا، وہ اتنی امیر خاتون تھی، صحیح۔ اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک اور دیانتدار انسان کی ضرورت تھی۔ وسیع مطلب کشادہ۔ اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے لوگ کاروبار کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کا کاروبار چل رہا ہو یا چل جائے تو وہ دور دور تک اس کو پھیلائیں، صحیح ہے، تو وسیع مطلب کشادہ۔ وسیع مطلب کشادہ۔ کہ بچوں نوٹ کر لیں، معزز، عزت دار، طاہرہ پاک، کارندوں، کام کرنے والے، وسیع کشادہ۔ اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک اور دیانتدار انسان کی ضرورت تھی۔
مطلب کہ اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک بہت دیانتدار انسان چاہیے تھا جو کسی کوئی کچھ ان سے چرائے نہ یا ان کے ساتھ بددیانتی نہ کرے. صحیح ہے. تو انہیں ایک دیانتدار انسان کی ضرورت تھی. انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے ہیں. صحیح ہے. تو انہیں یہ پتہ تھا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا. صحیح. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی مال ملک شام سے لے جانے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے رضامندی ظاہر کی اور ایک معاہدہ ہو گیا. صحیح. ان لوگوں نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، ملک شام لے جانے کی دعوت دی انہیں، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے پہلے مشورہ کیا اور پھر ان لوگوں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی. صحیح ہے. اسٹوڈنٹس میں مائک ان میوٹ کروں گی اور آپ لوگ 1 by 1 ریڈ کریں گے. اوکے. اوکے. یہ آئی ڈی جس کی ہے 1 2 3 4 5 اپنا مائک ان میوٹ کریں. یہ جن کی آئی ڈی ہے 1 2 3 4 5 وہ اپنا مائک ان میوٹ کریں. بچے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ جن کے نیمز مینشن نہیں ہیں وہ اپنے نیمز مینشن کریں. اوکے. اوکے. ہمنا اینڈ حفصہ ان میوٹ یور مائک. یس میم. جی بچے آپ یہاں سے ریڈنگ اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ سے اسٹارٹ کریں. ہمنا بچے میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں جن کا مائک میں ان میوٹ کروں وہ اپنا مائک آپ لوگ اپنا مائک ان میوٹ کرتے جائیں کہ 1 by 1 سب کی ریڈنگ ہو. اوکے معظم. یس میم. جی آپ ریڈنگ اسٹارٹ کریں. ریڈنگ اسٹارٹ کریں آپ. خدیجہ مکہ کے امیر ترین خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکہ مکرمہ کے مشہور اور بہت دولت مند تاجر تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ لقب کے لقب. اوکے بچے اسٹاپ. آپ اپنی ریڈنگ پہ فوکس کرنے سکیں اور گڈ. اوکے. فائقہ ان میوٹ یور مائک. جی
جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا نا، اب آپ وہاں سے اسٹارٹ کریں. آپ رضی اللہ عنہ بڑی بہادر اور عقل مند تھیں. اس زمانے میں قریش کا سب سے معتز پیشہ تجارت تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی انہا پیشہ اختیار کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے یمن اور شام کے علاقوں میں تجارتی کا کاروبار شروع کیا. آپ رضی اللہ عنہ اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھیں. قریش کی اوکے، گڈ گڈ. سہیل مائک انمیوٹ کریں اپنا. سہیل جی، جہاں سے ابھی ختم ہوا ہے وہاں سے آگے سے آپ اسٹارٹ کریں. حسن زاہد انمیوٹ کریں اپنا مائک. یس میم. جی میں بک آج لینے جاؤں گا. میں آج بک لینے جاؤں گا. اوکے. حاشر انمیوٹ یور مائک. جی حاشر اسٹارٹ کریں. جہاں سے ابھی ختم ہوا تھا ابھی نیکسٹ اسٹارٹ کریں، آپ وہاں سے ہی کنٹینیو کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھی. نو، یہاں سے نہیں ہے، یہ سیکنڈ پیراگراف کی فرسٹ لائن سے ہے. قریش کی تجارت میں قریش کی تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی. آپ اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مال باہر بھیجتی تجارتی قافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں اکیلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تاجروں کا ہوتا تھا. اتنا ہی مال اکیلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہوتا تھا. اپنے وسیع کا اوکے گڈ. حاشر اوکے. دینارا انمیوٹ یور مائک. ترقی حاشر گڈ. دینارا انمیوٹ یور مائک. یس معظم انمیوٹ یور مائک. معظم جی، جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے آپ آگے سے کنٹینیو کریں. اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک اور دیانتدار انسان کی ضرورت تھی. انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی مالک ملک شام لے جانے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے رضامندی ظاہر کی اور ایک معاہدہ گیا. اوکے گڈ. کلاس آج کے لیے اتنا ہی ہے.
آپ سب ریڈنگ کریں گھر میں، اور کل میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے پریویس کام پوچھوں گی، اس کے بعد ہم نیکسٹ آگے کنٹینیو کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.